انڈیا نے اپنے آپ کو دھکیلا ہے جوتے کھا کے اب اس بات پہ ہے جس پہ پاکستان پرامن طریقے سے بات کر رہا تھا. آئی تھنک اب اس ٹویٹ کے بعد اس ایکس پوسٹ کے بعد مجھے جینوئنلی آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ خالی ملٹری ون نہیں ہے, بہت کمپریہنسو جیت ہے پاکستانی لیڈرشپ کی, سویلین اینڈ ملٹری بوتھ اور اوور انڈیا. اور یہ بڑا شرمناک دن ہے مودی کے لیے. اچھا وسیم, اس پہ تھوڑا سا ایڈ یہ کرتا چلوں کہ آپ کے آنے سے پہلے عبد الباسط جو فارمر ہمارے ہائی کمشنر جو انڈیا کے اندر رہے ہیں, وہ یہی پریسائزلی بات کر کے گئے تھے. وہ بتا کے گئے تھے کہ ہمیں اب بائی لیٹرل سیز فائر انڈیا کے ساتھ نہیں کرنی, ہمیں بائی لیٹرل کوئی رابطہ بھی نہیں ان سے کرنا. ہم نے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بات نہیں کرنی, ہم ان کے ایون پرائم منسٹر کے سے بھی بات نہیں کری. اب بات ہوگی جب درمیان میں کوئی پڑے گا, درمیان میں کوئی گارنٹر پڑے گا. اور جس طرح کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ 2000 سے آن ورڈ 2 دہائیوں سے ہم دیکھیں تو ایوری ٹائم پاکستان انڈیا کا فیصلہ ہوا ہے تو جو افیکٹولی جب انٹرونشن امریکنز کی ہوئی ہے تو کسی سائڈ پہ ہم یہ معاملہ لگا ہے, تو امریکنز ہیو انٹروینڈ افیکٹولی. اور ظاہر ہے کل سے سعودیز, یو اے ای کے جو امبیسڈر, ان کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر انگیج ہیں. اور اب اس سے جو اگلا چیلنج ہے نا وسیم, وہ شروع ہو گیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ کو آپ جو ہے ٹیبل کے اوپر ہار دیتے ہیں. تو اب ایک اگلا چیلنج ہے, اور ابھی تک جتنے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے سٹیپس اٹھائے ہیں 22 اپریل سے آن ورڈ, وہ بالکل تحمل سے سوچ سمجھ کے انہوں نے اٹھائے ہیں. اس کے پیچھے ریشنل ہے, کہیں پہ ہم نے کوئی ایسا کوئی پینک نہیں دکھایا, کہیں پہ ہم پرووک نہیں ہم ہوئے. کوشش تھی انڈیا کی ہم پرووک ہوں, پہلے ہم حملہ کریں, اندر کو اس کے ان کو ماریں, ان کو ایک پریٹیکس دیں کہ دیکھیں پاکستان اندر آ گیا. سٹیپ وائز جو ایسکلیشن بڑھتی گئی ہم نے جواب دیا, اور ساری دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ نہ کریں. رات کو جب ہمارے بیسز کے اوپر وہ آئے تو اس کے بعد ہمارے ہاتھ بند گئے تھے. ہم رات کو جب آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہے تھے کہ انف از انف, اب ہمیں جانا پڑے گا. اس کے بعد ہم گئے, اور دیکھیں اللہ کا اتنا لاکھ شکر ہے کہ انڈین اکانومی دیکھیں, ہمارے پاس 8-10 ارب کے ہمارے ایکسچینج فارن ایکسچینج کے, ان کے پاس 700-800 ارب کے, بڑی اکانومی, بڑا ملک, دنیا کی نظریں, دنیا کی مارکیٹ ہے وہاں پہ, ساری دنیا وہاں پہ اپنا جو ہے فیکٹریز لگانا چاہتی ہے, امریکہ ہو, رشیا ہو, سعودیز, ایوری باڈی. لیکن جب ہمارے ساتھ اس کا فیصلہ ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ پہنچی ہے. پاکستان کمزور ملک ہے. مالک صاحب نے بڑا عامیانہ انداز میں اس کو سمجھ کیا بڑا سزا کہ بدماش پٹ گیا ہے. اب میں اس میں اضافہ, بدماش کے سارے ساتھی رسوا ہو گئے کہ یار یہ تو مروا دیتا ہے, یار یہ کیا کیا, ہمیں بھی ذلیل کر دیا ہے. دور تھا نا وسیم. آن اے لائٹر نوٹ, پاکستان کا شکریہ ادا کرے انڈیا, آج ہم نے ان کی مانگ میں سندور بھر دیا. سارے شوق پورے کرتے ہیں. میرے خیال میں وسیم اب چائنا اتنا زیادہ شکر گزار ہوگا کہ دنیا کے اندر جو بڑی مارکیٹ اسلحے کی ہوگی نا, ساری دنیا بھاگے گی چائنا کے پاس. تو یار رافیل پٹ گئے, اسرائیل کے جو ڈرونز پٹ گئے, S-400 پٹ گیا, رشین ناراض ہو گئے, اور یار تسی ساری دکانداری دا بڑے یعنی اتنے کم گھنٹوں میں رسوائی کا اتنا عالمی ریکارڈ قائم کرنا بھی انڈیا کے سرے پر ہی آئے گا کہ جہاں ایک تیر سے 5 کروڑ شکار. ادھر میڈیا ایکسپوز ہوا, کراچی پہ حملہ, لاہور پورٹ پہ حملہ, ادھر یہ ہوا, ادھر جو ہے وہ فرانس رسوا ہوا کہ رافیل گر گیا, ادھر جو ہے وہ اسرائیل رسوا ہوا کہ ڈرون کھلونا. یعنی انڈیا نے ایک ہی وقت میں بتایا کہ میں کئی مقامات سے ذلیل ہونے کا جو ہے وہ آرٹ میرے پاس ہے, اس میں کوئی جیت نہیں سکتا مجھ سے. اس وقت زندگی کی ایک ہی پرائس لیس تصویر ہوگی اس وقت اگر اس وقت کوئی مودی کا چہرہ دکھا سکے ہمیں بس. اور میرے خیال میں ہم جو ہے اٹ وڈ بی پرائس لیس ٹو واچ دیٹ مین رائٹ ناؤ. اتنی بے عزتی کے بعد, اتنی ذلت کے بعد, اونلی ٹائم ان لائف ٹائم جو مودی کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کریں گے. میرے خیال میں ہمیں بحیثیت قوم جو ہے نا, ہمیں ایک کلیکٹیو لیٹر آف تھینکس لکھنا چاہیے پرائم منسٹر مودی کو کہ آپ نے یہ حرکت قوم کو متحد کیا, قوم سے ساتھ کھڑی ہو گیا, سب میں کمال ہی ہو گیا نا, جاگ گئی, کمال کر دیا. سامنے کمال ہو گیا. دیکھیں کوئی ایک ایسا زاویہ نہیں ہے جس سے کوئی دنیا ہمیں اس نظر سے دیکھے کہ پاکستان کو یہاں پہ مار پڑی ہے. محمد مالک صاحب نے جسے بتایا ڈپلومیٹیکلی, ملٹریلی, آن گراؤنڈ, ان دا ایئر, ان دا سی, کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم نے اپنی سپریورٹی نہیں دکھائی. اور تحمل کے ساتھ
وہ انگریزی میں کہتے ہیں ریونج از دا ڈش سرو بیسٹ کولڈ. پورا ٹھنڈا کر کے کہتے ہیں نا, ٹھنڈا کر کے پھر ایسا زوردار جواب آیا ہے. اور میرے خیال میں رات کو جو خاص طور پر ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی نا, آپ ہی نے پڑھ کے سنائی تھی, وہ یہ تھی کہ اب اگر انڈیا نے اس کا ایسکلیشن کی تو ہم آپ کے معاشی آداب کو نشانہ بنائیں گے, وہاں آپ کو ماریں گے جہاں آپ کو بہت زیادہ درد ہوگی, اور وہ درد جو ہے وہ ناقابل قبول آپ کے لیے ہوگی. میرے خیال میں اس کے بعد جو ساری دنیا نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے پرائم منسٹر مودی اور وہاں پہ جو بڑی بڑی ملٹی بلین کارپوریشنز ہیں ڈالرز کی, انہوں نے بھی ظاہر اپروچ کیا ہوگا کہ یار ہم مر جائیں گے بھوکے, پہلے آبادی اتنی غربت کے اندر ہم لتڑے ہوئے ہیں تو نہ کریں. اور مالک صاحب یہ بھی ہے نا اس میں کہ یعنی جب مت ماری جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ خود ہی اپنے گول مارے, یعنی آپ دیکھیں آئی پی ایل او جی دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے, آپ اس کا میلہ سجاتے ہیں, میچ شروع کرتے ہیں 10 اشارے 1 اوور کے بعد آپ ایک ٹاور بند کرتے ہیں, دوسرا ٹاور بند کرتے ہیں, اندھیرا کرتے ہیں, بھاگو بھاگو ایسے بھاگو, آپ خود دھاک بٹھا رہے ہیں. حالانکہ پاکستان کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا بیٹا, جب ہم کریں گے آپ کو بتا کے کریں گے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ امرتسر میں مار رہے ہیں جہاں گولڈن ٹیمپل سکھوں سے ہسٹری ہے, اور آپ یہ یعنی سو نائیو آف یو, یعنی اس سے زیادہ آئی ایم سوری میں کیا الفاظ استعمال کروں, کل رات سے میں سینسر بہت زیادہ الفاظ کر رہا ہوں, اس سے زیادہ آپ نے کیا بیوقوف ہونا ہے کہ آپ یعنی پاکستان سکھوں کو مارے گا. سب کو ہسٹری پتا ہے پاکستان کی, کرتارپور والی بھی سب کو پتا ہے کہ گولڈن ٹیمپل آپ کی سکھوں کے ساتھ کیا ہسٹری ہے, سب کو پتا ہے آپ کا کینیڈا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یعنی مت ماری گئی تھی کہ ہر جگہ سے ایکسپوز ہوتے ہی چلے گئے, ادھر میڈیا, ادھر ڈپلومیٹک فرنٹ, ادھر عسکری فرنٹ, ادھر فضائیہ کے فرنٹ میں مت ہی ماری گئی تھی. بالکل مالک صاحب دیکھیں, میری تو اب ایک ہی دعا ہے کہ جو کرائسس مینجمنٹ سکلز اس وار کے اس تھیٹر کے اندر ہماری عسکری قیادت نے اور پولیٹیکل قیادت نے دکھائی ہے, اس میں وی کانٹ فائنڈ اینی فالٹ ود دیم. میری دعا یہ ہے کہ اب یہ جب ڈسٹ آف وار سیٹل ڈاؤن ہوگی تو اس کے بعد جو پاکستان کے مسائل ہیں اس میں جو گورننس کے مسائل ہیں اور دوسرے پولیٹیکل ڈویژنس ہیں, کاش یہ دونوں کمپوننٹس عسکری قیادت بھی اور پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اندرونی مسائل کے ساتھ کو بھی اسی میچورٹی کے ساتھ, اسی سگیسٹی کے ساتھ اور اسی اوپننس کے ساتھ ڈیل کریں, کیونکہ یہ سبق ہے ہمارے لیے. اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں, اتنے بڑے دشمن کو اتنا ذلیل کیا, اور آج جن ٹرمز پہ صلح ہوئی ہے یہ پاکستان نہیں لے سکتا تھا اگر پاکستان کی وہ پرفارمنس نہ ہوتی جو ہم نے کی ہے. اب اس ملک کو آگے چلانا بھی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہی جو ہے اپروچ یہ لارجر پولیٹیکل ایشوز میں بھی آئے اور اکنامک ایشوز میں بھی آئے. اور اس پہ اب مالک صاحب اور خاور صاحب, پہلے خاور صاحب آپ بتائیے گا, چونکہ ظاہر میڈیا پرسنز ہیں ہم لوگ سارے, آپ لوگ بہت سینئر ہیں مجھ سے, ہمیں کیا یہ بھی خاور صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں یا مالک صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا میرا خیال ڈسکنیکٹ ہو گیا, ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں. میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا, دیکھیے جس سے ہمارا مقابلہ ہے نا وہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ بیوقوف کتنا ہے, پاگل کتنا ہے, کم ظرف کتنا ہے, سوچ کے اعتبار سے نیچ کتنا ہے, شاطر کتنا ہے, جھوٹا کتنا ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں.